میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ جبرائیل اور قمبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کینیڈا سے میں آپ کا میزبان سجاد شاہ جی پروگرام آخری آرامگاہ لے کر حاضر خدمت ہوں۔ اس پروگرام میں ہم تذکرہ کریں گے ان مرحومین علماء، خطبہ، ذاکرین، نوحہ خواں، نوحہ نگار، مرثیہ خواں، مرثیہ نگار، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ خدمت محمد و آل محمد میں گزارا، مگر اس کے لیے ہمیں تاریخ کے جھرونکوں میں جھانکنا پڑے گا، کیونکہ تاریخ ہی ایسا سدا بہار گلشن ہے جہاں سینکڑوں ہزاروں سال کے واقعات، ہر دور کے حالات، کیفیات، مقصد حیات، اقوام عالم کے ترقی و تنزلی اور ان کے کمال و زوال، اہل علم و دانش اور صاحبان عقل و ہنر کے کمالات، ایجادات، ان کی خدمات اور ان کی مادی و روحانی تحقیقات کو زندہ رکھنے اور حیات ابدی بخشنے کا ضامن ہے۔ تاریخ ہی ایسی چیز ہے جس کا ہر حصہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ اور سبق آموز ہے۔ ایک جہاں گشت سیاح اپنی عمر کا سب سے بڑا حصہ ممالک عالم کی سیاحت میں بسر کرتا ہے۔ وہ اپنی محدود اور مختصر عمر میں اس قدر معلومات مہیا نہیں کر سکتا جس قدر تاریخ کے مطالعے سے حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ سیر و سیاحت زیادہ سے زیادہ موجودہ دور کے حالات سے بہراور کر سکتی ہے، مگر ماضی کے ادوار حال بن کر سامنے آ جائیں اور انسان ان سے بیک وقت استفادہ حاصل کر سکے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہمیں انبیاء و مرسلین کی زندگی سے تعارف ہوا تو تاریخ کے ذریعے، سردار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی سے تعارف ہوا تو تاریخ کے ذریعے، اسلام اور مسلمانوں کی عملی زندگی سے تعارف ہوا تو تاریخ کے ذریعے، رسول اکرم کے اہل بیت اور ان کی پاکیزہ زندگی اور ان کی تعلیمات سے تعارف ہوا تو تاریخ کے ذریعے۔ ائمہ طاہرین ہی وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں رسول اکرم کی تعلیمات کی اشاعت کی، قرآن مجید کے مطالب و مفاہیم سمجھائے، حقائق کے دروازے کھولے، علوم و معارف کے دریا بہائے اور خود اسلام کی مجسم تصویر بن کر دین کی راہ کو روشن و منور کر دیا۔ وہ مشکل ترین عقیدے جو کسی سے حل نہ ہو سکتے تھے، انہیں حل کر کے علوم میں اپنی بے مثالی کا غیروں سے بھی لوہا منوا لیا۔ انہوں نے اپنے ذہین اور پاک باز شاگرد تیار کیے۔ قدرت نے ان کے فیض سے ایسے ایسے جید علماء پیدا کیے جو اپنے اپنے دور میں ارشاد و ہدایت کے مینار ثابت ہوئے اور فلک شریعت پر ستارے بن کر چمکے، جو اپنے علم و فضل، کمال و زہد، تقوی و صبر، قناعت اور جذبہ قربانی میں اپنی مثالات تھے۔ علوم کا یہ خزینہ نسل بعد نسلاً سینہ در سینہ منتقل ہوتا رہا۔ علماء حق کے اسی سنہری سلسلے کی ایک کڑی تھے علامہ رشید ترابی صاحب۔ موت کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت کا کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی۔ علامہ رشید ترابی ایک عہد ساز شخصیت تھے، اور یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ قیام پاکستان کے بعد وہ کراچی میں عزاداری کی بنیاد بھی تھے اور پہچان بھی تھے۔ میں آج کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں امام بارگاہ حسینیہ سجادیہ میں موجود ہوں۔ اس امام بارگاہ کے بانی تھے چودھری نظر حسین، نواب جعفری اور اظہر سجاد صاحب۔ علامہ رشید ترابی صاحب نے ایک عرصے تک یہاں پہ مجالس اعزاء سے خطاب فرمایا اور یہی ان کی آخری آرامگاہ قرار پائی۔ میں آج علامہ رشید ترابی کی آخری آرامگاہ کے پاس موجود ہوں۔ چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ جبرائیل اور قمبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کو۔ میں اپنے نوجوان دوستوں
اور نوعمر بچوں کو علامہ صاحب کی سوانح حیات اجمالی طور پہ مختصراً بتانا چاہوں گا۔ علامہ رشید ترابی صاحب اسلامک اسکالر، شاعر، فلسفی، مذہبی رہنما اور ایک شاندار خطیب تھے۔ یہ وہ ذریتیں جو ابراہیم اور اسرائیل کے سلسلے میں پھیلیں، یہ سب کے سب وہ بندے ہیں کہ جب ان پر رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، روتے روتے سجدے میں گر پڑتے۔ آپ کا نام رضا حسین خان تھا۔ قیام پاکستان سے قبل 9 جولائی 1908 کو آپ حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے۔ آپ مولوی شرف حسین خان کے فرزند ارجمند تھے۔ مولوی شرف حسین خان کا شمار حیدرآباد دکن کے انتہائی معزز ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ ابتدائی 5 برس تک دینی تعلیم آپ نے اپنے والد سے ہی حاصل کی۔ حیدرآباد دکن سے میٹرک کیا اور اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کے لیے شیعہ کالج لکھنؤ چلے گئے۔ آپ نے عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن سے BA کی ڈگری حاصل کری، جہاں آپ خلیفہ عبدالحکیم صاحب کے ہونہار شاگردوں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ نے خلیفہ عبدالحکیم صاحب سے فلسفے اور انگریزی کی تعلیم حاصل کری اور یونیورسٹی آف الہ آباد سے فلسفے میں MA کیا۔ اپنے اس تعلیمی کیریئر کے ساتھ ساتھ آپ نے فارسی اور عربی ادب کا بھی گہرا مطالعہ کیا۔ ایران اور عراق کے جید علماء، جن میں آیت اللہ العظمیٰ حسین بروجردی، آیت اللہ العظمیٰ محسن الحکیم طباطبائی، آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم الخوئی، آیت اللہ محسن تہرانی، آیت اللہ شہرستانی اور دیگر علماء سے دینی تعلیم حاصل کی۔ ان علماء و مراجین نے آپ کو ایک اجازت نامہ جاری کیا، جس کے تحت آپ بطور مبلغ قرآن و سنت کی تبلیغ و ترویج کر سکتے تھے۔ یہ بر صغیر کے کسی بھی عالم کو ملنے والا بہت بڑا اعزاز تھا۔ علامہ رشید ترابی حیدرآباد کے آخری نظام آف حیدرآباد میر عثمان علی خان کے دور میں وہاں کے مذہبی مقرر بھی رہے۔ آپ نے ایک عرصے تک حیدرآباد دکن اور بمبئی میں مجالس رضا سے خطاب کیا۔ اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز آپ نے نواب بہادر یار جنگ کے لیفٹیننٹ کے طور پہ کیا۔ آپ قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ بعد میں قائد اعظم نے آپ کو شیعہ اسٹیٹ آف آل انڈیا کمیشن کا چیئرمین بنا دیا، جس میں آپ نے قیام پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات پیش کی۔ قیام پاکستان کے بعد آپ قائد اعظم کی درخواست پر ہجرت کر کے پاکستان منتقل ہو گئے۔ کراچی میں مجالس رضا پڑھنے کا آغاز کیا۔ کھارا در بڑا امام بارگاہ، خالق دینہ ہال اور مارٹن روڈ کا امام بارگاہ شاہ نجف، جو کہ ٹیلی ویژن کے معروف اداکار منور سعید صاحب کے پھپھا ظاہر حسین نقوی صاحب نے بنایا تھا، وہاں پہ مجالس رضا سے خطاب شروع کیا۔ انبیاء کا شعار سجدہ، انبیاء کا طریقہ سجدہ، اولیاء کی زندگی سجدہ، محبت کا راز سجدہ، معرفت کی تلاش سجدہ، اور پھر اس تذکرے کے ساتھ کہ جن پر ہم نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے انبیاء میں سے، ان کا شعار ہی یہ ہے کہ جب رحمان کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو وہ روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ تقاضائے رحمانیت سجدہ۔ آپ نے اپنی 65 سالہ زندگی میں سے 57 سال خدمت محمد و آل محمد میں گزارے۔ 1951 میں ریڈیو پاکستان سے آپ کی سب سے پہلی شام غریباں کی مجلس نشر ہوئی۔ پھر PTV کے قیام کے بعد یہ سلسلہ ٹیلی ویژن پہ بھی چل پڑا، جو کہ آپ کی تاحیات جاری رہا۔ یعنی جہاں یہ امر واضح ہو کہ وہ اپنے خوان کرم سے فرعون کو بھی سرفراز کرے اور موسیٰ کو بھی، ابراہیم کو بھی عطا کرے اور نمرود کو بھی، اسی کے خوان کرم پر دوست اور دشمن پرورش پائے، اور اسی کی رحمتوں سے موحد اور مشرک استفادہ کریں۔ مولانا حسن امداد صاحب نے آپ کی وفات پہ قطع رحلت کہا، نبی کی آل کی خدمت میں علامہ ترابی ہیں،
نبی کی آل کی خدمت میں علامہ ترابی ہیں، پے نظر عقیدت لے کے تقریروں کا گلدستہ، گزاری عمر منبر پہ عزا خانے میں سوتے ہیں، وہی ماحول یعنی باد رحلت ہی ہے پیوستہ۔ ذرا دیکھو لحد خود مصرعِ تاریخ کہتی ہے، ذرا دیکھو لحد خود مصرعِ تاریخ کہتی ہے، سرے بالی علم مرکز سے آج اب بھی ہیں وابستہ۔ علامہ صاحب نے اپنے پسماندگان میں ان کے بیٹے ہادی ترابی، ان کے دوسرے فرزند علامہ عقیل ترابی جو کہ خود بھی بہت بڑے عالم دین رہے، ان کے ایک اور فرزند نصیر ترابی جو بہت اچھے ادیب اور شاعر تھے، ان کی صاحبزادی ڈاکٹر بطول ترابی، ان کے ایک اور فرزند مولانا ڈاکٹر سلمان ترابی جو کہ بہت قابل اور معروف عالم دین ہیں، اور ان کے ایک اور فرزند جناب طہا ترابی صاحب۔ الموت العالم، الموت العالم، ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہوتی ہے۔ معصومین کا ارشاد ہے کہ اہل علم کا وجود برکت رکھتا ہے، اور ان کے چلے جانے کے بعد ان کی قبور بھی، ان کی آخری آرام گاہیں بھی باعث برکت ہوتی ہیں۔ صرف ان کی قبور پہ ہی برکتوں کا نزول نہیں ہوتا، بلکہ یہ برکتیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی مبارک بنا دیتی ہیں۔ پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے علامہ رشید ترابی صاحب کے چند اشعار ذہن میں آ رہے ہیں۔ چراغ طور جلایا ہے روشنی یوں ہے، چراغ طور جلایا ہے روشنی یوں ہے، علی نے جلوہ دکھایا ہے روشنی یوں ہے، جبیں پہ نام علی لکھ دیا تھا بچپن میں، وہ نقش اب ابھر آیا ہے روشنی یوں ہے، میری نگاہ میں کمی تھی مگر غم شے سے ایک اشک آنکھ میں آیا ہے روشنی یوں ہے، تہے زمیں بھی اجالا ہے شے کے ماتم سے، تہے زمیں بھی اجالا ہے شے کے ماتم سے، یہ داغ دل نے کمایا ہے روشنی یوں ہے، وفا کے نور سے روشن ہوئی شب عاشور، چراغ شے نے بجھایا ہے روشنی یوں ہے، چراغ شام غریبہ میں کس طرح جلتے ہیں، کسی کے گھر کو جلایا ہے روشنی یوں ہے، سکینہ بی بی نے پہچانا سب کو زندہ میں، سر حسین جو آیا ہے روشنی یوں ہے، رشید اب نہ ڈرائے گی کوئی تاریکی، رشید اب نہ ڈرائے گی کوئی تاریکی، علی نے پاس بلایا ہے روشنی یوں ہے۔ قائم ٹی وی کینیڈا سے اپنے میزبان سجاد شاہ جی کو پروگرام آخری آرام گاہ سے اب اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد سب کا بہت خیال رکھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، فی امان اللہ۔ در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راس جس کو تیری نوکری آ گئی۔